اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر مبارک ہے سفر اور چل دیے ہیں یا نبی، پھر مبارک ہے سفر اور چل دیے ہیں یا نبی۔ اسلامک حدیث، اسلامک ٹاپکس الحمدللہ عز و جل جب ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حدیث، کوئی حکایت بیان کی جاتی ہے تو خود ہی ایک روح پرور منظر کریٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم ایک حکایت سنیں گے جو حج کی بھی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کی بھی ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ حکایت بہت پیاری ہے، آئیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت شاد و فرح تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ راہ نہیں، یعنی سفر کا خرچہ ہی نہیں، تو میں جاؤں گا کیسے؟ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسرا شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا اور پھر سرکار نے فرمایا کہ تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائیں تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہیں، میں حج کو کیسے جاؤں گا؟ آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ چوتھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے میں جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میں نے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی جرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی جرہ موجود تھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا تھا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ حج پر کوئی جاتا نہیں ہے، مدینے کے سفر پر کوئی جاتا نہیں ہے، جس کو سرکار بلاتے ہیں بس وہی جاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت عطا فرمائے بس وہی جاتا ہے۔ تو ہم یہ بالکل بھی فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، غریبی ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں گے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے۔ بے شک ہم جا سکتے ہیں اور ہم ضرور جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بلائے گا اور ہم دعائیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو ہم ضرور جائیں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل جب ہم مدینہ منورہ گئے تھے
تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں ذکر کروں. نیکسٹ ویڈیو میں الحمدللہ بتاؤں گی کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح بنائے تھے اور ہم کس طرح مدینہ منورہ اور کعبہ مشرفہ میں پہنچے تھے. ویڈیو کو یہی اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. اور نماز پڑھیں, علم دین سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.